الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. خوف بھی کیا ہے؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. خوف بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. خوف انسان خوف 2 طرح کا ہے، ایک شرعی جو عبادت ہے اور ایک فطری. ایک ہے فطری عبادت، طبعی عبادت، اور ایک ہے شرعی. ایک خوف شرعی خوف ہے جو عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا خوف جو ہے وہ طبعی اور فطری ہے، وہ شرک نہیں ہے، وہ کسی بھی مخلوق سے ہو سکتا ہے. مثلا ایک انسان سانپ کو دیکھتا ہے، خوف. شیر سے ڈرتا ہے، خوف ہے. پانی میں ڈوبنے سے ڈرتا ہے، خوف ہے. آگ سے ڈرتا ہے، اس لیے بچتا. سردی اور گرمی سے بچتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں خوف ہے. اس سے کوئی انسان بری نہیں ہو سکتا. بلکہ راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، اچانک کوئی پرندہ اڑ جائے جب بھی انسان ڈر جاتا ہے. فطرت ہی ہے، خوف ہو جاتا ہے. یہ شرک نہیں ہے. ایک شرعی خوف ہے. شرعی خوف کیا ہے؟ شرعی خوف یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ یہ کہ انسان سوچے نماز چھوڑ دیں گے تو اللہ ہم کو سزا دے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا. انسان یہ شرعی خوف ہے. اور ایسا ہی ایک جو شرعی خوف جو انسان کو جس میں شرک کرتا ہے، انسان ایک چیز اپنے ذہن میں رکھے. وہ کیا ہے کہ واقعی سانپ دیکھنے ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالی کا فطری چیز ہے. اژدہا سے انسان ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو ہمیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. بس جس مخلوق سے خوف کرتا ہے اس کے متعلق یہ خیال ہو کہ یہ چیز ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ڈر ہے، لیکن ہمارا رب چاہے گا تبھی. رب کا حکم نہیں ہوگا تو ہمیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی کے اندر نقصان اور تکلیف دینے کی جو اللہ نے قدرت و صلاحیت رکھی ہے اس کا وہ مالک نہیں، اس کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے. کہ واقعی اگر یہ سانپ انسان کو ڈستا ہے اور آدمی مر جاتا ہے تو اس سانپ کے اندر یہ صلاحیت اس کی اپنی قدرت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو یہ قدرت دی ہے تبھی. اور نہیں تو مثال کے طور پر انسان آگ سے ڈرتا ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو یا نار کونی بردا و سلاما، آگ خبردار میرے نبی ابراہیم کو جلانا نہیں. بس دیکھا آپ نے، پتہ یہ چل گیا یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر جو نقصان اور ضرر پہنچانے کی صلاحیت ہے ان کی اپنی ذاتی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالی ہی کی قدرت اصل میں ہے. اس لیے ہمیں یہ اس بات پر اب اگر کوئی آدمی سوچتا ہے
نہیں یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، ذاتی قدرت ہے. اب یہی انسان شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت سے ڈرا تو انسان شرک کیا. دیکھو کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو دکھایا، انڈونیشیا میں غالباً ایک مرتبہ اژدہا ایک آدمی کو نگل گیا، دیکھا ہوگا ویڈیو بہت، اور اس وقت لوگ دیکھ رہے تھے اژدہا بالکل آدمی کو نگل گیا. لیکن اژدہا جب نگل جاتا ہے یا کوئی بڑا جانور تو اس کو ہضم کرنے کے لیے اس کو خوب توڑتا ہے، سمجھیے نا. وہاں لوگ دیکھ رہے تھے، چاروں طرف سے دوڑے اور کسی طریقے سے اس کو باندھ دیا اور دبا لیا. پیٹ پھاڑا تو آدمی بالکل صحیح سالم نکلا. دیکھو انسان اژدہے کے اندر قدرت ہے، لیکن جب رب نے اجازت دے گا تب. اور اس سے ایک بڑی عجیب سے تاریخی واقعہ بتاتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا. دیکھو جب چاہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جب یمن کے اندر ظالم اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ مجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، مکے والے ہیں مدینہ لیکن ہم کو بھی نبی بنایا ہے. نبوت کا دعویٰ کیا، بڑا شیطان تھا. ادھر مسیلمہ کذاب، ادھر اس نے نبوت کا دعویٰ تو کیا. اب جو اس پر ایمان نہ لائے اس کو قتل کر دے، آگ میں جلائے، ذبح کر دے. ابو مسلم خولانی یہ مخضرم ہے. مخضرم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول کا زمانہ پایا لیکن اسلام نہ لایا ہو، مخضرم ہے. یہ یمن میں سب سے بڑے مخالف اس کے نکلے، بالکل جھوٹا نبی ہے. تو اس کے جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے کہا اگر اس کو گرفتار کریں، اگر یہ آپ کے ڈر سے، موت کے ڈر سے آپ کو نبی مان لیا تو پورا یمن مرتد ہو جائے، آپ کو نبی مان لے گا. ان کو گرفتار کیا، لایا گیا، جیل میں ڈالا گیا. بعد میں ان کو حاضر کیا گیا، پوچھا تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا نہیں مان لاتا. بات زیادہ بڑھی، پھر جیل میں ڈالے گئے، نکالے گئے. بھری مجلس میں کہا اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ما اسمع، تم کیا کہتے ہو؟ ہمارے سے سننے میں نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے کہا شاید تو واقعی کان میں خوب دو، اتشہد انی رسول اللہ، ما اسمع، نہیں سنتا. لوگ سوچتے کتنا بہرا آدمی ہے، کان میں جا کر اتشہد انی رسول اللہ، میرے کان بہرے میں نہیں سنتا. اللہ اکبر. کہا اچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، بلا اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ظالم جو ہے وہ قصدن انکار کر رہا ہے. اعلان ہوا آگ اکٹھا کرو، اس کو آگ میں ڈال دو. آگ میں ڈال دیا گیا. ابو مسلم خولانی آگ میں ڈال دیے گئے اور آگ نہیں جلائی. آگ کے اندر ہے جلانے کی صلاحیت لیکن رب کے حکم سے آگ نہیں جلا سکے. بہرحال بڑی کوشش کی گئی، ایک کپڑا بھی نہ جلا. تنگ آ کر کے اس کو نکالا تو اب سوچا یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، یہ اگر یہاں رہا تو کچھ اور کر سکتا ہے، اس لیے آسان ہے کہ اس کو ملک بدر کر دو. ملک بدر کر دیے گئے. چلے بیچارے یمن سے ماشاء اللہ چلتے چلتے کہاں جائیں گے؟ مدینہ چلے جاتے ہیں. مدینہ کی راہ پکڑی انہوں نے. ابو مسلم خولانی آئے. نبی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، ابو بکر صدیق کی خلافت تھی. آئے پوچھتے پاچھتے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. لوگوں نے دیکھا شکل و صورت سے یہاں کا آدمی نہیں ہے، نیت باندھی اور نماز پڑھنے لگے.
نیت باندھ کے نماز پڑھنے لگے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں آدمی یہاں کا نہیں لگ رہا ہے. عمر فاروق اٹھے، جہاں یہ نماز پڑھے تھے آ کے کھڑے ہو گئے اور سلام پھرتے، یا عبداللہ من انتا، تم کون ہو؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں. اللہ اکبر، میں یمن سے آیا ہوں. کہا یمن سے؟ کہا کہ ہاں. کہا ذرا بتاؤ میرے اس بھائی عبداللہ بن میرے بھائی ابو مسلم خولانی کو ظالم نے سنا جلا دیا تھا، تم لوگ جنازہ وغیرہ پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ بولو، ظالم نے کیا کیا؟ جنازہ پڑھنے دیا، لاش دیا کہ نہیں؟ کہا کہ انا ہوا، میں ابو مسلم خولانی. نہیں، وہ جس کو جلا دیا تھا. کہا نہیں جلایا، لیکن اللہ نے مجھے بتایا، میں آ گیا یہاں. اللہ اکبر. عمر فاروق بڑے خوش ہوئے، پیشانی کا بوسہ دیا، لگایا. پھر اعلان ہوا کہ اللہ تعالی تیرا شکر کرتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک تو نے موت نہیں دیا جب تک کہ میری ان آنکھوں نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کے ساتھ ظالموں نے وہ کیا جو تیرے نبی ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے مسلم خوران. دیکھو، آگ جلاتی ہے، دنیا ڈرتی ہے، لیکن رب جب حکم دیتا ہے جب اللہ تعالی حکم دے گا تب. تو خوف کا مطلب یہ ہے، شرعی خوف یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ سامنے والا مجھے اسی وقت تک نقصان پہنچا سکے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب. اس کی مشیت نہیں چلے گی، مشیت اوپر والے کی چلے گی. دنیا کے اندر جانتے ہیں چھری ذبح کرنا، چھری کا کام ہے کاٹنا، اچانک بھی لگ جائے تو کٹ جاتی ہے. لیکن ابراہیم خلیل اللہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن ابراہیم جانتے نہیں ذبح ہو سکے. ایسے بہت سارے واقعات جانتے ہیں. شیر کا کام ہے نگل جانا، نگل جائے. لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھی سفینہ جو آپ کے خادم تھے، یہ جب افریقہ کے اندر بربری قوم سے جنگ چل رہی تھی، یہ قافلے کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں سے جا رہے تھے. جنگل میں ایک جگہ استنجا کرنے کے لیے بیٹھ گئے. قافلے والوں نے خیال نہ کیا، چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی نہیں کہا بھائی ٹھہرو، سوچا استنجا کریں گے جا کے مل جائیں گے. وہ جنگل افریقہ کے اتنا خطرناک کہ استنجا کر کے نکلے، اٹھے تو ان جھاڑیوں کے اندر کہاں قافلہ چلا گیا ان کو پتا ہی نہیں چل رہا. ادھر دوڑے ادھر دوڑے، یہاں گئے وہاں گئے، چاروں طرف دوڑ رہے، بھٹک گئے، کہیں اب راستہ نہیں ملتا. کہتے ہیں جب راستہ بھٹک گئے تو اب کیا؟ اچانک میں نے دیکھا اب تو جھاڑیاں کافی آگے نکل گیا، کیونکہ ہمیں ادھر ادھر ڈھونڈے بہت ٹائم سب ہو گیا ہمارا. پریشان دیکھا ایک طرف سے جھاڑیوں سے شیر گرجتا ہوا نکلا اور سیدھے میری طرف آ رہا. جب قریب آئے تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا. شیر کا کام ہے پھاڑ ڈالنا. میں نے کہا خبردار، میں بھٹک گیا ہوں، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، خادم ہوں. کہتے میں نے اپنے تسلی کے لیے کچھ نہ سک کہا اس کو، لیکن وہ جب آنا شروع کیا میرے قریب تو اپنا سر جھکاتا گیا، جیسے پالتو جانور جو اتنے دور رہتے ہیں مالک کے جتنا قریب آتے ہیں وہ کا آیا اور باقاعدہ میرے قدموں کے سامنے سر ٹیک دیا. پھر اس کے بعد آگے چلا. میں کھڑا، اللہ تیرا شکر ہے کہ شیر بھاگا جا رہا ہے. کہا 10 قدم گیا، پیچھے پلٹ کر کے دیکھا میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، شیر سے جان بچی. شیر پھر پلٹا، کھڑا ہو گیا، آواز لگاتا ہے جو نکلنے کی، جو ان کی ہر جانور کی آواز ہوتی ہے نا، آواز لگاتا ہے. کہا کہ پھر چلا، پلٹ کے دیکھا تو میں اپنی جگہ کھڑا، پھر کھڑا ہو گیا. کہا بار بار وہ کھڑا ہو جاتا تو میں سمجھا شاید کہ اللہ نے اس شیر کو میرے لیے رحمت بنایا ہے اور میں یہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے.
کہا میں چل رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے، میں ٹھہر جاتا تو مجھے دیکھ لوں. کہتے جنگل کا شیر، رب چاہے جیسے کر دے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. کہتے ہیں آگے بڑھا، برابر وہ چلتا رہا، برابر اگر میں رہوں تو اپنے دم سے مجھے مارے. کہا کہ چلا گیا. جب جنگل کے بالکل کنارے تک پہنچا اور روشنی نظر آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیر مجھ کو راستہ بتا رہا ہے اور اب پہنچ جائیں گے. کہا اور کنارے گیا، یہاں تک کہ جنگل کی حد ختم اور وہ سامنے یعنی میدان نظر آنے لگا. کہتے واللہ اس وقت 2-3 مرتبہ آواز لگایا اور پھر وہ پیچھے چل گیا. میں سمجھا کہ شاید الوداعی ہم سے گفتگو سلام کر رہا تھا. اللہ اکبر. دیکھو شیر کا کام رہنمائی کرنا نہیں ہے، لیکن شیر کے جنگلی شیر پر بھی مکمل کنٹرول کس کا ہے؟ رب کا ہے. تو انسان اللہ تعالی سے ڈرے. خوف شرعی سمجھ گئے ہوں گے، خوف فطری. دلیل کیا ہے کہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. فلا تخافوہم وخافونی، ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان. دیکھو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایمان کی علامت قرار دو. وخافونی ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب